بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب الشفع کے آخری اسباق چل رہے ہیں۔ سبق نمبر 132 میں آج بات کرتے ہیں ہم شفع کے متفرق مسائل سے متعلق، جس کا آج حصہ اول ہوگا۔ متفرق مسائل ہیں، ایک ہی عنوان ان کو نہیں دیا جا سکتا، ظاہر ہے چند لائنوں کے اندر ایک عنوان ہے، دوسرے کے اندر دوسرا عنوان ہے، تو ہم نے اس کو متفرق مسائل کا نام دے دیا ہے۔ جیسے کہ آج ہم بات کریں گے شفیع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے ثمن میں۔ مشتری کہتا ہے کہ یہ پلاٹ میں نے 2 لاکھ کا خریدا ہے، شفیع کہتے ہیں نہیں آپ نے تو 1.5 لاکھ کا خریدا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشتری سے آپ اس کی رضامندی کے بغیر چیز لے رہے ہیں تو مشتری زیادہ ہی بتائے گا اور شفیع تو کم بتائے گا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس طریقے سے بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے۔ بائع کہتے ہیں کہ یہ جو پلاٹ میں نے فروخت کیا ہے میں نے 1 لاکھ کا فروخت کیا ہے، مشتری کہتے ہیں نہیں اس نے میرے اوپر 1.5 لاکھ کا فروخت کیا ہے، مشتری زیادہ ہی کہے گا، ظاہر ہے اس صورت میں بھی ثمن میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے بائع یا مشتری ثمن یا مبیع میں سے کسی ایک چیز میں ایک دوسرے کے اندر کمی زیادتی کر دیں، مشتری ثمن کے اندر اضافہ کر دے، زیادہ دے دے، اور بائع اس طرح کر سکتا ہے کہ ثمن میں کمی کروا دے کہ 1,90,000 دے دو، یا پلاٹ 1 کنال تھا تو 1 مرلہ اوپر زیادہ کر دیا، تو کمی زیادتی ایک دوسرے کے لیے جو بائع مشتری کرتے ہیں نا، جس طرح کتاب البیوع میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہ کر دی انہوں نے، تو کیا شفیع کے لیے بھی وہ ہوگی؟ تو یہ ہم دیکھیں گے آج۔ اس طریقے سے تعدد شفعاء، شفیع بہت زیادہ ہو گئے، مثال کے طور پر شفیع بہت زیادہ ہو گئے، شریک فی نفس المبیع آپ کے ساتھ ایک نہیں ہے بلکہ 4-5 ہیں جو اس پلاٹ کے اندر شریک ہیں، تو سارے شریک فی نفس المبیع سب کو برابر شفع کا حق ہوگا۔ اسی طریقے سے شریک فی حق المبیع ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تعدد شفعاء ہو گئے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور پھر ہم ساتھ آج پڑھیں گے کہ شفیع کو اگر دھوکہ ہو جائے، شفیع کو دھوکہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ شفیع کو دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی آدمی اس کو دھوکہ دے دے کہ آپ کے قریب میں جو گھر بکا ہے وہ فلاں صوفی صاحب نے خریدا ہے، تبلیغی صاحب نے خریدا، تو وہ خوش ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کوئی شرابی کبابی ہے، اب کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا شفع کا آگے اس کا ساقط نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں آج ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ شفیع اور مشتری کے درمیان ثمن میں اختلاف ہو جائے، تو آپ خود ہی ذہن میں سوچیں نا کہ جب شفیع اور مشتری میں اختلاف ہوگا تو شفیع تو لے رہا ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے، تو مشتری کی رضامندی کے بغیر لینا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مشتری تو ہر حال میں وہ ثمن کو زیادہ ہی بتائے گا نا، وہ تو کم کرے گا نہیں، تو وہ اگر 1.5 لاکھ ہے 2 لاکھ بتائے گا، اگر سچ بھی بولتا ہے تو پھر بھی وہ ظاہر وہ زیادہ ہی کا قائل ہوگا، کمی کا نہیں ہوگا، پھر تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہوا نا۔ لہذا مشتری کہے گا کہ مطلب میں نے 2 لاکھ کا خریدا ہے، اور شفیع کہے گا مثلا کہ نہیں آپ نے یہ جو پلاٹ ہے یہ 1.5 لاکھ کا خریدا ہے۔ تو اگر اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو دیکھیں، مفتوی قول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، شفیع اور مشتری کا اختلاف ثمن میں ہو گیا تو قول مشتری کا معتبر ہوگا قسم کے ساتھ۔ یہ اس صورت میں کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ مدعی اور مدعی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے، تو یہاں پہ مدعی کون ہے؟ تو یہاں پہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین کا قول چل رہا ہے، تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مدعی وہ شفیع ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پلاٹ کو لینے کا کم قیمت کے ساتھ، اور مشتری یہاں پہ انکار کر رہا ہے اس کم قیمت کا، وہ زیادہ کی بات کر رہا ہے، کم قیمت کا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ شفیع یہاں پہ مدعی ہے پلاٹ کو لینے کا۔ تو لہٰذا شفیع کے ساتھ اگر بینہ ہے تو بینہ شفیع کا معتبر ہو جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کم قیمت پر، لیکن اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو مشتری کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہو جائے گا، تو اس لیے یہ وہ والی صورت ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہوا کہ ادھر سے مشتری بھی بینہ لے کر آ گیا، 2 گواہ لے کر آ گیا 2 لاکھ کے اوپر، ادھر سے شفیع بھی 1.5 لاکھ کے اوپر گواہ لے کر آ گیا، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ، دونوں بینہ لے کر آ گئے، اب کس کا بینہ معتبر ہوگا؟ تو ظاہر ہے جس کو ہم نے مدعی کہا ہے اس کا بینہ ہم معتبر کریں گے، کیونکہ البینۃ علی المدعی،
کیونکہ بینہ تو پھر مدعی پر ہوتا ہے، تو ہم پھر منکر کا بینہ نہیں لیں گے، پھر ہم جو مدعی ہے اس کا بینہ لیں گے۔ تو فالبینۃ بینۃ الشفیع، بینہ پھر ہم شفیع کا معتبر کریں گے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، اور احناف میں سے بھی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، ورنہ شوافی کے نزدیک وہ یہ دونوں بینے باطل ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں جو فیصلہ ہوگا وہ مشتری کے قول پر ہوگا۔ تو اس طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو احناف میں سے طرفین کا یہ قول ہے کہ شفیع کا بینہ معتبر ہوگا۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ البینۃ بینۃ المشتری، مشتری کا بینہ معتبر ہوگا۔ یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل کو اگر دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی بینہ جو ہوتا ہے وہ زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دعویٰ جو ہوتا ہے وہ زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو زیادتی کو ثابت کرنے والا ہے وہ تو مشتری ہے، جو 2 لاکھ کو ثابت کر رہا ہے اور اس کے اوپر گواہ لے کر آ رہا ہے، تو یہ مشتری یہاں پہ مدعی ہے۔ شفیع تو انکار کر رہا ہے 2 لاکھ کا، وہ تو 1.5 لاکھ پہ لینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ مشتری مدعی ہوگا، اور مدعی ہوتا بھی وہی ہے کہ جو زیادتی کو ثابت کرے، تو لہٰذا بینات جو ہوتے ہیں وہ زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بینہ مشتری کا معتبر ہوگا۔ لیکن یہاں پہ طرفین رحمہم اللہ کا قول مفتہ بھی ہے کہ شفیع کا بینہ معتبر ہوگا، اگر بینہ نہیں ہے تو پھر مشتری کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ مشتری منکر ہے، شفیع مدعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفیع مدعی اس لیے ہے کہ دعویٰ جو ہوتا ہے اور دعوے کے اوپر جو گواہ لائے جاتے ہیں، بینہ لایا جاتا ہے، وہ جس طریقے سے دعویٰ اور گواہ وہ زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ ملزمہ بھی ہوتے ہیں۔ ملزمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لازم کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو دعویٰ جو ہوتا ہے وہ لازم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ مشتری اگر وہ زیادتی کو ثابت کر لیتا ہے تو کیا اس کی وہ زیادتی شفیع کے اوپر لازم ہو جائے گی؟ اگر مشتری کے چلو 2 لاکھ ثابت ہو گئے تو شفیع کہے گا میں خریدتا ہی نہیں ہوں، سب خوش ہو جائیں گے، اچھا ماشاءاللہ آپ نہیں خریدتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ خریدیں نا جی، حضرت کیوں خرید رہے ہیں؟ تو دیکھیں شفیع کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے مشتری کا بینہ، وہ نہ چاہے تو نہیں خرید لے۔ لیکن اس کے برعکس ادھر شفیع کو دیکھیں، شفیع اگر کہے گا کہ میں 1.5 لاکھ میں خریدوں گا، آپ نے 1.5 لاکھ میں یہ لیا اور اس کے اوپر وہ گواہ بھی لے کر آ گیا، تو ہر حال میں مشتری نے 1.5 لاکھ میں دینا ہوگا۔ مشتری پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ اچھا میں دیتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ شفیع کو تو شریعت نے حق دیا ہے، آپ نے دینا ہوگا۔ تو دیکھیں شفیع کا جو بینہ ہے وہ مشتری کے اوپر چیز کو لازم کر رہا ہے، مشتری پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جبکہ مشتری کا بینہ وہ شفیع کو پیچھے ہٹنے سے منع نہیں کر سکتا۔ وہ شفیع اگر پیچھے ہٹ جائے، چیز کو نہیں خریدے، تو اس کو اختیار ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بینات جو ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے زیادتی کو ثابت کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کسی کے اوپر چیز کو لازم بھی کرتے ہیں اور دوسرا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو منکر اور مدعی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ منکر اگر پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو نہ ہٹ سکے، اور مدعی اگر پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو ہٹ سکے۔ تو اس طریقے سے یہ طرفین کے قول کو ہم یہاں پہ لے لیں گے، وہ مفتہ بھی قول ہے۔ تو یہ اختلاف تھا مشتری اور شفیع کے درمیان، جس میں آپ کو پتہ چلا کہ شفیع کا بینہ معتبر ہوگا، اور بینہ نہیں ہے تو پھر مشتری کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، چونکہ وہ منکر ہے۔ اب ہم بات کریں گے بائع اور مشتری کے درمیان۔ ظاہر ہے شفیع تیسری جگہ پہ کھڑا ہے، اور بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، ان دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں اختلاف کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر مشتری تو یہ کہے گا کہ مثال کے طور پر میں نے یہ پلاٹ اس بائع سے 2 لاکھ کا خریدا ہے، لہذا شفیع کو بھی 2 لاکھ کا دوں گا۔ بائع کہہ رہے کہ میں نے یہ پلاٹ 1.5 لاکھ کا بیچا ہے۔ تو دیکھیں بائع بڑا صوفی بن رہا ہے کہ اپنے 2 لاکھ نہیں لینا چاہتا بلکہ وہ 1.5 لاکھ لینا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر بائع نے ابھی تک ثمن پر قبضہ نہیں کیا تو ہمیں اتنی بات تو چلو کنفرم ہوگی کہ بائع نے ثمن پر قبضہ بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود وہ 2 لاکھ نہیں لینا چاہتا، وہ 1.5 لاکھ لینا چاہتا ہے، اور اس نے 1.5 لاکھ کے اوپر بات کر لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر 2 لاکھ تھا بھی تو اس نے مشتری کو 50,000 معاف کر دیا ہے، تو لہذا شفیع سے بھی معاف ہو جائے گا اور بائع کے قول کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بائع نے ثمن پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اس کے باوجود بائع کہہ رہے نہیں میں نے 1.5 لاکھ کا فروخت کیا تھا اور میں نے 1.5 لاکھ روپے ہی مشتری سے لیے، اور مشتری کہہ رہے میں نے 2 لاکھ دیے، تو اب یہاں پہ بائع کی قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بائے تو اب اجنبی ہو چکا ہے، سمن لینے کے ساتھ ہی بائے کا درمیان سے کانٹا نکل گیا ہے۔ اب بائے جو ہے وہ اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے تو سمن ہی وصول کر لیا۔ اب وہ بے شک 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، اس کا اعتبار نہیں، اب سامنے آپ کے مشتری ہے، لہٰذا جو مشتری کہہ رہا ہے اس کی قول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ، جب مشتری زیادہ سمن کا دعویٰ کر رہا ہے، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، بائع اس سے کم کا دعویٰ کر رہا ہے، ولم یقبض الثمن، اور حالانکہ تک بائع نے ثمن پر قبضہ بھی نہیں کیا، تو کچھ بات تو بنتی ہے کہ بائع نے ثمن پر قبضہ بھی نہیں کیا پھر بھی پیسے کم کر رہا ہے، تو تہمت نہیں ہے بائع پر۔ اخذها الشفیع بما قال البائع، تو جب شفیع شفع کر کے لے گا تو بائع کے قول کے مطابق پیسے دے گا اور اس مبیع کو لے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ وکان ذلک حقا عن المشتری، بائع کا یہ کہنا کہ یہ 1.5 لاکھ کا میں نے فروخت کیا ہے، تو یہی 1.5 لاکھ کا اس کا کہنا یہی کمی شمار ہوگا مشتری سے بھی، لہذا مشتری سے بھی وہ 2 لاکھ نہیں لے سکتا، مشتری اگر سے 2 لاکھ کر رہا ہے اس سے بھی پھر بائع نے 1.5 لاکھ لینا، کیونکہ ابھی تک بائع نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا۔ لیکن وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ، اگر اس نے ثمن پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اخذها بما قال المشتری، شفیع جو لے گا وہ مشتری کے قول کے مطابق لے گا، 2 لاکھ روپے دے کر، بائع کا درمیان سے کچھ بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ولم یلتفت یا ولم یلتفت الی قول البائع، شفیع جو ہوگا وہ بائع کے قول کی طرف کسی قسم کا کوئی التفات اور توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اجنبی ہو چکا ہے، اور یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بائع جو ہے یہ بائع اور مشتری دونوں مل کر شاید کہ شفیع کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں، تو اس لیے درمیان میں ہم بائع کا تو قول کا اعتبار ہی نہیں کریں کہ وہ اجنبی ہے، شرعاً اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں بائع اور مشتری جو مبیع میں ایک دوسرے کے لیے کمی زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ہم نے تو پڑھا تھا کہ وہ کمی زیادتی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے نا، جب اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی تو شفیع نے تو اصل عقد کے مطابق ہی چیز کو لینا ہوتا ہے نا، تو لہٰذا وہ اصل عقد کے مطابق ہی اس کو لے لے گا۔ لیکن اگر مکمل ثمن میں کمی کر دی، مکمل ثمن معاف کر دیا، تو ظاہر ہے مکمل ثمن تو پھر شفیع سے بھی معاف تو نہیں ہو سکتا نا، اس نے تو اصل عقد کے اوپر، اصل عقد جس چیز پر ہوا ہے تو اصل عقد تو ثمن کے اوپر ہوتا ہے، ظاہر ثمن کے بغیر تو عقد ہو ہی نہیں سکتا، ثمن کے بغیر تو بے ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی سارے کا سارا ثمن چلا گیا ہے، بھئی معاف ہو گیا ہے، لہٰذا شفیع سے بھی معاف ہو جائے، تو پھر تو مطلب یہ کہ بے ہوئی نہیں ہے، تو شفیع کس طریقے سے لے رہا ہے؟ بے تو بغیر ثمن کے ہوتی نہیں ہے، تو پھر اصل عقد تو بے ہوگی، بعد میں جو انہوں نے آپس میں معافی ترافی کر دیے تو اس کا اعتبار وہ شفیع کے ساتھ پھر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، اگر بائع مشتری کے لیے کمی کر دے سمن میں، بعض سمن کے اندر کمی کر دے، یسقط ذلک عن الشفیع، چونکہ وہ کمی اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوگی تو لہذا شفیع سے بھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ حَتَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، اگر بائع نے سارے کا سارا سمن معاف کر دیا، کم کر دیا، لم یسقط عن الشفیع، شفیع سے وہ کمی ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تو بے بغیر سمن کی ہو جائے گی، لہذا یہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہاں پہ اصول کے مشتری، اور ٹھیک ہے اس کا تو ظاہری طور پر ایک اس سے پلاٹ نکل کر شفیع کے پاس آ رہا ہے جبراً، لیکن شفیع کو چونکہ شریعت نے حق دیا ہے نا، لہذا شفیع کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کسی قسم کا نقصان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں جس میں شفیع کا فائدہ ہے وہ کام ہوگا، جس میں شفیع کو نقصان ہو رہا ہے یا نقصان قصداً یا ضمناً دیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، اگر مشتری بائع کے لیے ثمن کے اندر زیادتی کر لے، 2 لاکھ تھا تو مشتری نے اس کو 2,10,000 دے دیا، تو کیا شفیع بھی 2,10,000 روپے میں خریدے گا؟ نہیں، لم تلزم الزیادۃ للشفیع، شفیع کے لیے وہ زیادتی لازم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شفیع کا نقصان ہے، اور اصل عقد ان کا 2 لاکھ پہ ہوا ہے، اور اب جو ہے یہ اوپر 2,10,000، ہو سکتا ہے کہ مشتری چاہتا ہو کہ چلو مجھ سے تو 10,000 جائے ہی جائے، ساتھ شفیع سے بھی جائے، تو اس طریقے سے بھی مشتری ذہن میں سوچ سکتا ہے، ذرا دشمنی کر سکتا ہے، لہٰذا شفیع کو تو شریعت نے حق دیا ہے، شفیع کو کوئی اس کا ذاتی حق تھوڑا ہی ہے، لہٰذا ہم اس کو نقصان جہاں پہ آ رہا ہے وہ ہم اس کو نہیں دیں گے، جہاں پہ اس کا فائدہ جو ہوگا وہ ہم اس کو دیں گے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے، مبیع ثمن میں سے اگر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اصل عقد کے ساتھ لائق ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اب بات کریں گے وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ سے، کہ شریک فی نفس المبیع یا شریک فی حق المبیع، یا پڑوسی جن کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ
بیک گراؤنڈ سے ملا ہوا ہے، یہ دیوار ملی ہوئی ہے، تو یہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو شفیع شفع کرنے والے پھر ایک سے نہیں ہوں گے، شریک فی نفس میں بھی 3-4 ہیں، مثال کے طور پر پلاٹ کے اندر ایک آدمی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے بلکہ 4-5 ہیں، یہ شریک فی حق میں بھی 4-5 ہیں، تو وہ سارے کے سارے ان کو شفع کا حق ہوگا کیونکہ ایک ہی درجے میں ہیں وہ۔ تو یاد رکھیں کسی کی ایک کنال میں وہ آپ کے ساتھ پلاٹ مثلاً اگر بہت زیادہ 10 کنال کا ہے تو 10 کنال میں سے 2 کنال آپ کی ہے، 3 کنال کسی اور کی ہے، 4 کنال کسی اور کی ہے، 1 کنال کسی اور کی ہے، آدھا کنال کسی اور کی ہے، تو ہر ایک کی ملکیتیں مختلف ہوں گی یا برابر بھی ہو سکتی ہیں لیکن کبھی مختلف بھی ہوں گی۔ تو جب شفع کا حق ملے گا تو سب کو ملے گا، برابر ملے گا، چونکہ سارے شریک فی نفس المبی ہیں۔ تو جب شفع کا حق ملے گا تو وہ آپ کہ مطلب اگر کسی ایک آپ میں سے کسی ایک شریک نے اپنا پلاٹ بھیج دیا، مثال کے طور پر 1 کنال والے نے اپنا پلاٹ فروخت کر دیا 1 کنال کا، تو یہ جتنے 2 کنال والا، 3 کنال والا، 4 کنال والا جو اس کا شریک ہیں، تو جب وہ شفع کریں گے سارے کے سارے تو یہ 1 کنال پلاٹ یہ سارے خرید لیں گے۔ خریدنے کے بعد یہ 1 پلاٹ، اب مسئلہ یہ بنے گا کہ یہ 1 پلاٹ ان کے درمیان کیسے تقسیم ہو، کیا 2 کنال والے کو زیادہ ملنے چاہیے اور 1 کنال والے کو کم ملنا چاہیے، یا سب کو برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے؟ تو اس میں دیکھیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، شفعاء شفع والے زیادہ ہو جائیں، تعدد ہو جائے ان کا، تو فالشفعۃ بینہم علی عدد رؤوسہم، شفع ان کے تعداد کے اوپر ہوگا۔ عدد رؤوس کا معنی شفع ان کی تعداد کے مطابق ہوگا۔ کیا مطلب تعداد کے مطابق؟ یعنی ان کی تعداد کو صرف دیکھا جائے گا اور ان کی تعداد کے مطابق ہی وہ جو شفع کی جو زمین ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر شفع کرنے والے 4 لوگ ہیں تو وہ جو پلاٹ 1 کنال کا وہ شفع والا خریدیں گے تو اس 1 کنال کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کریں گے ان کی تعداد کے مطابق۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 2 کنال والا ہے، یہ 3 کنال والا ہے، یہ 1 کنال والا ہے، 1 کنال والے کو کم دے دو، 2 کنال والے کو اس کے مطابق زیادہ دے دو، 3 کنال والے کو اس سے زیادہ دے دو، یہ نہیں کریں گے۔ اعلیٰ قدر الانصباء نہیں کریں گے بلکہ اعلیٰ عدد رؤوسہم تقسیم کریں گے برابر برابر۔ ولا یعتبر باختلاف الاملاک، ملکیتوں کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کسی کی زیادہ کسی کی کم ہو۔ اس میں یہ احناف کا مسلک ہے، شوافی کے نزدیک ملکیتوں کو دیکھا جائے گا کہ جس کی جتنی ملکیت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کا اتصال زیادہ ہے اور جس کی 1 کنال اس کا اتصال کم ہے تو شفع کا حق اس میں کم ہونا چاہیے، اور جس کا اتصال زیادہ ہے تو اس کا ضرر سوء جوار زیادہ ہے تو اتصال زیادہ ہے تو اس کو حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جبکہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ قوت کو دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ قوت میں تو سارے برابر ہیں، شفع کا جو حق ہے اس قوت میں تو سارے برابر ہیں، تو کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، قوت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قوت میں چونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے، شریعت نے حق دیا ہے، تو اس میں سارے برابر ہیں، لہٰذا جو پلاٹ وہ شفع کے ساتھ لیں گے اس میں بھی وہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہوں گے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا، اگر کسی نے گھر خریدا بِعِوَضٍ، عوض دے دیا، اور عوض جو تھا وہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی کرنسی تھی تو کرنسی دے کر شفیع لے لے گا۔ پھر اگر وہ کوئی مثلی چیز دی ہے، گندم دی تھی تو گندم بھی اسی طرح کی مل سکتی ہے، تو لہٰذا شفیع بھی جب لے گا تو گندم دے کر لے گا۔ یا کوئی ایسی قیمتی چیز دی ہے کہ جس کی مثل بازار میں نہیں ہے تو پھر ظاہر اس کی قیمت دے کر شفیع لے گا۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہ اخذ الشفیع بقیمتی، اگر کوئی عوض دے کر لیا ہے، کوئی ایسا عوض ہے کہ جو بعوض نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ لفظ بعرض ہونا چاہیے، دوسرے نسخوں میں بعرض ہے، یعنی سامان دے کر کوئی خرید ہے، عوض تو عام لفظ ہو گیا نا، یہاں پہ بعرض نسخے کے اندر ہے کہ کوئی سامان دے کر کوئی چیز، مثال کے طور پر اپنا کوئی فرنیچر دے کر پلاٹ لیا ہے یا اپنا کوئی جانور دے کر لیا ہے، تو ظاہر اس جیسا فرنیچر، اس جیسا جانور وہ تو مل نہیں سکتا، تو لہٰذا شفیع جب لے گا تو اس جانور یا اس فرنیچر کی جو ثمن بنا تھا اس کی قیمت دے کر لے لے گا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، اگر مشتری نے اس کو خریدا ہے کسی مکیلی چیز یا موزونی چیز جس کی مثل بازار میں ملتی ہے، گندم ہے، جو ہے، آٹا ہے، چاول ہے، تو اخذها بمثله، تو شفیع جب لے لے گا اس کی مثل دے کر لے لے گا۔ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ، اگر کسی نے زمین کو زمین کے بدلے میں فروخت کیا ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے، آپ کے شریک نے اپنے اس پلاٹ کو دے دیا، لاہور والے پلاٹ کو، اور کہا کہ وہ جو کراچی والا پلاٹ ہے نا وہ آپ اس کے بدلے میں مجھے دے دیں،
تو اپنا یہ والا پلاٹ لاہور والا دے دیا اور ادھر سے مشتری سے کراچی والا پلاٹ اس کا لے لیا. تو لہٰذا شفع کرنے والے بھی اسی طریقے سے کراچی والے پلاٹ پر بھی شفع کرنے والا ہوگا, ادھر سے اس لاہور والے پلاٹ پر بھی شفع کرنے والا کوئی ہوگا. تو یہ جو شفع کرنے والے جو ہوں گے ان دونوں پلاٹوں پر, تو وہ شفیع وہ دونوں پلاٹوں کو جب لیں گے تو ایک پلاٹ کی قیمت کے بدلے میں لیں گے. مثال کے طور پر کراچی کے پلاٹ پر شفع کرنے والا شفیع وہ لاہور والے پلاٹ کی قیمت دے کر لے لے گا کیونکہ اس کا عوض ہے, اور لاہور کے پلاٹ کے اوپر شفع کرنے والا شفیع وہ کراچی والا جو پلاٹ ہے جو اس کا عوض بنا ہے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ مشتری کو دے دے کر لے لے گا. تو اخذ الشفیع کل واحد منہما, اگر شفیع ہے دونوں طرف سے, اگر ایک طرف سے تو پھر وہ ایک طرف سے جو ہوگا وہ کرے گا. تو شفیع دونوں میں سے ہر ایک کا جو شفیع ہے وہ اس گھر کو لے لے گا, دونوں میں سے ہر ایک کو بقیمت الاخر دوسرے کی قیمت کے بدلے میں. یہاں تک بات ہوگی کہ گھر اگر خریدا گیا تو اس کا ثمن کیا بنا تھا. اب چلتے ہیں کہ شفیع کو دھوکہ دے دیا کسی نے, تو اس دھوکے کے اندر شریعت اس کو کیا سہولت دیتی ہے. وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ, شفیع کو پتہ چلا کہ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِأَلْفٍ, کہ یہ آپ کے قریب میں جو گھر بکا ہے یہ 1000 درہم کا بکا ہے مثال کے طور پر, اور شفیع بیچارے کے پاس ظاہر ہے کہ اس کے پاس درہم تو نہیں تھے, البتہ گندم جو چاول وغیرہ یہ چیزیں پڑی تھی, کسان تھا وہ, لیکن اس کے پاس درہم نہیں تھے. تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ درہم کا بکا ہے, اچھا درہم کا بکا یار, تو پھر میرے پاس تو درہم ہے نہیں ہے, لہذا میں شفع نہیں کرتا ہوں. فسلم الشفعۃ, اس نے شفع دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر یہ استری بکا ہے تو میں شفع نہیں کرتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے ہو گیا. اب اس کو بعد میں پتہ چلا ثم علم انہا بیعت باقل من ذلک, یہ تو اس سے کم میں بکا ہے. مثال کے طور پر درہم, اس کے پاس 1000 درہم تو نہیں تھے لیکن 500 تو تھے نا, تو اس نے اس وقت جب سمجھا کہ 1000 درہم کا ہے تو اب شفیع سے اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا, اور اب پتہ چلا کہ نہیں وہ تو 500 درہم کا بکا ہے. او بحنطۃ, یا گندم کا بکا ہے, یا او شعیر, یا جو کا بکا ہے, مثال دی جا رہی ہے. قیمتها 1000 او اکثر, اس گندم یا جو کی قیمت 1000 یا اس سے زیادہ کی ہے, لیکن اس کے پاس درہم نہیں ہے, گندم پڑی ہوئی تھی, جو پڑی ہوئی تھی, لیکن اس کو پتہ چلا اچھا وہ تو جو کا بکا ہے. تو شفیع نے کہا اچھا جو تو میرے پاس تھی, گندم تو میرے پاس تھی, یہ اگر 1000 سے کم کا بکا تو کم درہم تو میرے پاس تھے, تو اوہو یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, لہٰذا اب میں کیا کروں. تو شریعت کہتی ہے کہ فتسلیمہ باطل, اس کا یہ شفع دستبردار ہو جانا, یہ جو پہلے ہو جانا یہ باطل ہو جائے گا. وَلَهُ الشُّفْعَةُ, اس کو دوبارہ شفع کا حق لوٹ کر مل جائے گا, کیونکہ دھوکہ ہو گیا ہے. لہٰذا دھوکہ بھی اس کو خود اپنے آپ کو تو کوئی ایسا دھوکہ نہیں دیا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو, بلکہ اس کو کسی دوسرے آدمی نے دھوکہ دیا, یہ مغرور ہے, لہٰذا اس صورت میں شریعت اس کو یہ حق واپس دے دے گی. اس طریقے سے ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وَإِنْ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا 1000, اگر اس کو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ گھر تو دیناروں کا بکا ہے, درائم کا نہیں بکا, دیناروں کا بکا ہے, اور دینار اتنے دینار ہیں, مثال کے تو 100 ہیں, 200 ہیں, جن کی قیمت 1000 درہم ہے. تو پھر بھی ظاہر ہے ایک ایسی چیز کے بدلے میں بکا ہے کہ اس کے پاس تو پھر بھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے دھوکہ تو اس کو ہوا, لیکن پھر بھی جو چیز جس چیز کے بدلے میں بکا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس تو وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر دینار ہیں, تو دینار تو اس کے پاس نہیں تھے, اس کے پاس گندم تو جو ہے یا درہم کچھ پڑے ہوئے ہیں, تو پھر بھی یہ نہیں لے سکتا جس چیز پر یا جس ریٹ پر وہ بکیں, چونکہ ہم نے کہا ہے نا کہ شفیع اسی ثمن کے اوپر لے گا جس ثمن یا جس چیز کے اوپر مشتری نے خریدا ہے. تو فلا شفعۃ لہ, تو اس میں بھی اس کے لیے شفع نہیں ہوگا. اس طریقے سے دھوکے کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اس کو کہا گیا ہے کہ ان المشتری فلان, کہ مشتری وہ فلاں تبلیغی صاحب ہے, تو وہ خوش ہوا ماشاءاللہ میں بھی نیک ہو جاؤں گا اس کی وجہ سے, اچھا پڑوس ہے. فسلم الشفعۃ, اس نے شفع سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. ثم علم انہ غیرہ, پھر پتہ چلا کہ اچھا وہ تو کوئی غیر تبلیغی آدمی ہے اور کوئی غیر مسلم آدمی آپ کے آ گیا پڑوس میں اور آپ کو تنگ کرے گا, تو دھوکہ ہو گیا اس کو. فلہ الشفعۃ, لہٰذا اس کو شفع کا حق واپس لوٹ کر مل جائے گا. ومن اشترى دارا لغیرہ, اگر کسی نے دوسرے آدمی کے لیے گھر خریدا ہے, اپنے نے نہیں خریدا, کسی دوسرے کے لیے خریدا ہے وکیل بن کر, تو لہٰذا شفع کے اندر جب شفیع دعویٰ کرے گا تو آگے کیس کس کے ساتھ لڑے گا, مدعا علیہ کون ہوگا عدالت کے اندر؟ تو کہتے ہیں کہ جس نے خریدا ہے وہی ہوگا. ہاں اگر اس نے وکیل نے موکل کے حوالے کر دیا ہے گھر, پھر یہ درمیان سے نکل جائے گا وکیل
کیونکہ دوسرے کے لیے خریدا تھا اور اس کے حوالے بھی کر دیا، اور جب تک حوالے نہیں کیے تو پھر یہ خود ضامن ہوگا اور یہ خود کیس لڑے گا۔ فہو الخصم فی الشفعۃ، لہٰذا وہی خریدار جس نے دوسرے کے لیے خریدا ہے اور ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہے، یہی ضامن ہوگا، یہی مد مقابل ہوگا، کیس لڑے گا شفعے کا۔ ہاں الا ان یسلمھا الی الموکل، ہاں الا یہ کہ اس نے موکل کی طرف حوالے کر دیے تو پھر وہ موکل ضامن ہوگا اور وہی پھر مد مقابل ہوگا۔ تو یہاں تک اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں سبق کو۔ تو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ کیا سمجھے، اس کے اندر ہم 2 سوال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو اس میں کس کا قول معتبر ہوگا، اور شفیع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو مفتبی قول اس میں کیا ہے کہ کس کا قول معتبر ہوگا۔ سوال نمبر 2، شفیع زیادہ ہو جائیں تو وہ کس طریقے سے مشفوعہ پلاٹ کو تقسیم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔